السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت و فضیلت اور شان نزول پڑھ رہے تھے۔ ابھی ہمارا یہ سبق کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، تو آئیے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اور لیسن آپ لوگوں کو بہت تھوڑا دیا جائے گا، کیونکہ آج آپ لوگوں کا ترجمہ القرآن کے فرسٹ پارے کا ٹیسٹ بھی ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کے نام پڑھ چکے تھے اور کچھ واقعات کہ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے ہر بیماری سے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ کچھ صحابہ کرام نے دم کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شابش دی، تو اس لحاظ سے یہ سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ اس کو رقیہ نہیں پڑھ کے سورۃ الرقیہ، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی جامع حمد کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، یا ام الکتاب اور قرآن العظیم، اس لیے کہ اس میں مختصر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین اس کے اندر سمٹ گئے ہیں۔ گویا کہ یوں کہہ لیں کہ تمام مضامین ایک طرف اور باقی سارا قرآن کی جو تفسیر ہے وہ ایک طرف۔ ابتدائی آیہ مبارکہ میں ہی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات و کمال، اس کی حمد و ثنا اور تمجید آ گئی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث گزر چکی ہے، جو اس کی تفسیر میں تھی کہ جو نماز ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ نماز کو میں نے نصف نصف اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ مزید دیکھ لیتے ہیں کہ جیسا کہ یوم الدین، اس میں آخرت، ثواب و عذاب اور وعدے اور وعید کا ذکر ہے۔ پھر ایاک نعبد میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے، اپنی تمام تر عبادات زبانی ہوں، بدنی ہوں یا مالی، اسی کے لحاظ کرنے، اسے ہر شرک سے پاک کرنے کی تعلیم، اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ اسی پہ تمام پیغمبروں کی دعوت تھی۔ پھر ایاک نستعین میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنا، اسی پر توکل، اسی پہ ساری بھروسے اور عبادات اور دوسرے معاملات اور اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے۔ اگر اس کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسے استعانت کہتے ہیں، جو کہ اگر کسی اور سے استعانت کریں تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیں اس الصراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام، یعنی یوں کہنے کہ پورا اسلام اور پورا قرآن شامل ہے۔ پھر اہدنا میں زندگی کے ایک ایک لمحہ میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک، بلکہ جنت تک پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ پھر دیکھیں انعمت علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے، اور ان جیسے اعمال صالح اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں، جنت میں ان کا ساتھ نصیب ہو سکے۔ اس کے بعد دیکھیں المغضوب علیہم میں
یہود و نصارہ اور ان جیسی تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑے رہے اور نہ مان کر مغضوب ٹھہرے، اور الضالین میں نصارہ ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک چکے تھے، اور ان دونوں قسموں کے لوگوں کے اعمال بد سے بچنے کی تلقین تاکہ ان کے ساتھ حشر نہ ہو اور ان کے ساتھ جہنم کا بالن نہ بنے۔ جس طرح کہ ہم انبیاء کا، صدیقین، شہداء کا ساتھ مانگتے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں سے بچ گئے تو پھر یقیناً ان کے ساتھ حشر نہ ہونے سے بھی بچ جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں ان 7 آیات میں قرآن مجید کے تمام مضامین کا ذکر، آیات کی الگ تفسیر میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم لوگ اس کو پڑھیں گے۔ اس سورت کا نام صلاۃ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان اس سورت کو نصف یعنی کہ نصف کر لیا ہے۔ اس کی وضاحت سورۃ الفاتحہ کے ساتھ فرمائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا کہ نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ تو اس میں جیسا کہ ایک حدیث ملتی ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ اور پھر مزید دیکھیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پورے قرآن کے اسرار سورۃ الفاتحہ ہے، اور کچھ نے کہا بسم اللہ کی اسرار اس کی با میں ہے اور با کی اسرار اس کے نقطے میں آ گئی ہے، مگر سورۃ الفاتحہ میں پورے قرآن کے مضامین آ جانے کا یہ مطلب درست نہیں۔ دراصل ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جو نہ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنی ایجاد کردہ طریقوں کو قرآن کا نام دے کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی جو باتیں ہیں ان سے بچنا چاہیے، جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اتنا ہی ہم اس کو سمجھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے دوسری صورتوں سے تعلق کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش اور حفاظت رب العالمین ارحم الراحمین کے تحت ہے۔ توحید کے متعلق تمام قرآنی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت ہی ہے، جس طرح کہ داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں اور دوسرے تمام مقامات میں عدل و انصاف کا ذکر مالک یوم الدین کے تحت ہے۔ پھر مزید دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایاک نعبد کے تحت اور ان کی تمام انبیاء کی دعائیں اہدنا الصراط المستقیم تک کے تحت ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی شفا، یونس علیہ السلام کی نجات، ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بچنا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملنا وغیرہ وغیرہ سب ارحم الراحمین کے تحت ہے۔ ایماندار اور متقی لوگوں کے حال و احوال، واقعات اور ان کا تمام نیک انجام آخری آیت کے تحت ہے۔ اسی طرح جو بد لوگ ہیں اور سرکش ہیں ان کے احوال و واقعات اور ان کا انجام بد بھی اسی آیات کے تحت ہے۔ اسی کے مطابق دوسری تمام آیات و واقعات سمجھ لیں تو گویا کہ انسان تفسیر کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر مزید دیکھیں تو شیطان کے تکبر کے باعث دھتکارا جانا المغضوب علیہم کے تحت ہے۔ یہ سورج اگرچہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے مکمل نازل کی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر جب کریں گے
جو باتیں رہ گئیں وہ انشاءاللہ مزید اس میں کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر جو یعنی کہ اس کے فضیلت اہمیت شان نزول ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کو اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے، سنانا بھی ہے، اور پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ آپ لوگوں نے اپنے رجسٹر میں ان باتوں کو نوٹ کرنا ہے۔ اور جن بہنوں کا ٹیسٹ ہے انہوں نے اچھے سے ٹیسٹ بھی دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔